السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ صدر محترم، حکم صاحبات، مسبق اساتذہ اکرام اور میں دور دراز سائے مہمان نظام اور میرے سامنے بیٹھے عزیز ساتھیوں، آج کے سالانہ پروگرام میں اس موضوع پر بولنا چاہتا ہوں، وہ نماز کی اہمیت۔ اسلامی بھائیوں، اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ وہ کون سی چیز ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور کون سی چیز ہے مصیبت اور پریشانی کے وقت ایک مومن کے دل کو سکون پہنچاتی ہے، اور کون سی چیز ہے اسلام کی بنیادی 5 ارکان میں رکن توحید کے بعد دوسرا اہم رکن ہے، تو یقیناً آپ کو جواب دیں گے کہ وہ چیز نماز ہے۔ جی ہاں، یہ نماز ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں 70 سے زیادہ مقامات پر آئی ہے۔ یہ نماز ہے جو مومن کی معراج، یہ نماز ہے مسلمان اور کافر کے درمیان حد وصل، یہ نماز ہے اس کو جان بوجھ کر ترک کرنے والا حدیث کی روشنی میں کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہ نماز ہے اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ صبر و نماز اللہ کی مدد حاصل کرو، یہ نماز ہے اس کے بارے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ آج وہ شرک کفر کے درمیان فرق کرنے والا چیز نماز ہے۔ یہ نماز ہے جس کے بارے میں اما عائشہ فرماتی ہے اذا حضب امر الصلاۃ، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی آپ نماز میں مشغول ہو جاتے۔ اسلامی بھائیوں، کس قدر افسوس کا مقام ہے، دین کا اتنا اصول کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والا عبادت نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور آج ہم اس سے غافل ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود ہم نماز سے دور ہیں، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کو بھی نماز پڑھنے پڑتی تھی، حالانکہ ان منافقین انجام قرآن مجید میں کافروں سے بدتر بتلایا گیا ہے، مگر ان منافقین کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے اٹھتی ہے تو سستی اور کاہلی کے ساتھ اٹھتا ہے، مگر نماز پڑھتا ہے۔ گویا ہمارے حالات ان منافقین سے بدتر ہمارے حالات رہا ہے کہ اذان ہوتے رہتی ہے اور ہم میوزک ٹی وی میں کھیل کود میں اپنے کام کاج میں مشغول رہتے ہیں، ہمارے کانوں پر جو تک نہیں رہتی۔ کیا حال ہوگا ہمارا اپنے رب کے بارگاہ میں؟ میرے پیارے بھائیوں، قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، تم کو کس چیز کی پاداش میں جہنم کی سزا ملی، تو اپنا پہلا ذریعہ بتلائیں گے لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم نماز میں پڑھتے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے نماز کی پابندی کیجئے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز واحد عبادت ہے جس کے بارے میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائے تم کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تم کو مارو۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، 10 سال کے بچوں کو نہ پڑھنے پر مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے، حالانکہ نہ وہ بھی نہ بالغ ہے، کسی چیز کا شرط میں مکلف نہیں ہے۔ اس سے اندازہ لگائے کہ ہمارے شرط میں نظر میں نماز کی کیا قدر و قیمت ہے، اور وہی ہماری عبادت ہے۔ اس لیے آج اسے ٹھان لیجئے کہ انشاءاللہ ہم نماز کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے اور اس کی مکمل پابندی کرے۔ میں اس اپنے باتوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آخر کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمان بھائی کو نماز پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔